عمر ابن عاص لانو ایک صحابی ہیں جنہوں نے مصر کو فتح کیا، ان کو فاتح مصر کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا پورے لشکر کا اور آگے چلے کہ ہم شہر کو فتح کرتے ہیں۔ وہاں کئی دن لگ گئے ان کو، بالآخر شہر فتح ہو گیا۔ تو جب شہر فتح ہو گیا تو انہوں نے پھر واپس کہا لوگوں کو کہ جاؤ اور اپنے خیمے سمیٹ کے لے آؤ، اب شہر کے اندر ہم رہیں گے۔ سب آئے اور اپنا اپنا خیمہ سمیٹنے لگے، سب نے خیمے لپیٹ لیے، لیکن عمر بن عاص نے خیمہ وہیں رہنے دیا، بس سامان اٹھایا اور چل پڑے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے خیمہ نہیں اکھاڑا، ویسے ہی سامان لے کے چل پڑے۔ فرمانے لگے کہ میں جب آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے خیمے کے اندر ایک کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، گھونسلہ سا بنا لیا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں خیمے کو اکھاڑوں گا تو اس چھوٹے سے پرندے کو تکلیف پہنچے گی، لہذا میں گزارا کر لوں گا خیمے کے بغیر، مگر خیمہ نہیں اکھاڑتا۔ عمر بن عاص وہاں سے آگے چلے گئے، خیمہ وہیں رہا، حتیٰ کہ پھر اس جگہ پر ایک شہر آباد ہوا جس کا نام فسطاط پڑ گیا۔ فسطاط عربی میں کہتے ہیں خیمے کو۔ آج بھی مصر کے اندر فسطاط نام کا شہر موجود ہے۔ اتنا تو وہ خیال رکھتے تھے نا کہ میری وجہ سے پرندے کو تکلیف نہ پہنچے۔ یا اللہ، وہ کیسے انسان تھے کہ جو سب کے لیے رحمت بن کے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک بزرگ کی واقعہ لکھا ہے کہ وہ بیوی کے کہنے پر گئے کپڑے خریدنے کے لیے، ایک تھان خریدا، لائے اور لا کے بیوی کو دیا کہ بھئی یہ کپڑا میں نے خریدا ہے۔ اس نے کہا کپڑا تو بہت اچھا ہے، مجھے بہت پسند آیا۔ کہنے لگے اچھا ذرا دینا، میں ابھی تھوڑی دیر میں اس کو واپس لے آتا ہوں۔ وہ تھان لے کے چلے گئے تو بیوی حیران کہ بھئی کپڑا لے کے آئے تھے اور اچھا کپڑا تھا، پتہ نہیں کیوں لے کر گئے۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے، اچھا یہ تھان رکھ لو۔ اس نے کہا گئے کہاں تھے؟ کہنے لگے جب میں تمہیں تھان دینے لگا تو میں نے دیکھا کہ اس تھان کے اوپر ایک چیونٹی چل رہی ہے، اور اس چیونٹی کی طرح کی چیونٹیاں میں نے اس کپڑے کی دکان کے قریب چلتے ہوئے دیکھی تھیں، تو میں سمجھا کہ یہ تھان پر تھی اور میری وجہ سے یہ اپنی فیملی سے الگ ہو گئی۔ میں اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، تھان لے کر کپڑے کی دکان پر گیا، چیونٹی کو وہاں چھوڑ کے کپڑے کو واپس لے آیا۔ یہ اللہ کے وہ بندے تھے جو چیونٹی کو بھی نہیں دکھ دینا چاہتے تھے۔ انسان تو بڑی بات ہوتی ہے، مسلمان کا دل دکھانا تو اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ چنانچہ ہمارے اکابر تو چھوٹے چھوٹے جانوروں کا خیال رکھتے تھے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے۔ یہ سمرقند کے رہنے والے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ سردیوں میں سمرقند کے اندر بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، کیونکہ سائبیریا کی یخ ہوائیں رات کو دن کو وہاں ایسی ٹھنڈ پہنچا دیتی ہیں کہ -20 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر آ جاتا ہے، اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اور واقعی وہاں پر تو سردیوں میں لحاف یا کسی ایسی چیز کے بغیر بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تہجد کے لیے اٹھے اور وضو کیا، اور وضو کر کے آئے مصلی پر، اور انہوں نے جلدی سے نفل پڑھ لیے۔ اب جب نفل پڑھ لیے تو سردی لگ رہی تھی، ٹھٹھر رہے تھے، کانپ رہے تھے، تو یہ واپس اپنے بستر کی طرف آئے کہ میں رضائی میں بیٹھوں۔ تو انہوں نے کیا دیکھا کہ کہیں سے ایک بلی آئی اور وہ ان کے بستر میں گھس کے بیٹھ گئی تھی۔ اب انہوں نے بلی کو جب اپنے لحاف کے اندر لپٹ کے بیٹھے دیکھا تو سوچنے لگ گئے کہ میں اگر لحاف کو ہلاؤں گا تو بلی کی آنکھ کھل جائے گی، نیند خراب ہوگی، کوئی بات نہیں۔ یہ واپس لوٹ کر آئے اور مصلی کے اوپر بیٹھ گئے، اور جو کچھ دیر تھی بلی نے سونا تھا وہ سو لیا، اتنی دیر یہ ذکر کرتے رہے، ٹھٹھرتے رہے، سردی برداشت کرتے رہے۔ جب بلی چلی گئی تب بستر پر آئے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے خواب دیکھا جس میں کہا گیا کہ تم نے ایک جاندار کی تکلیف کا اتنا خیال کیا، اب اس کا انعام یہ ملے گا کہ تم ہجرت کر کے انڈیا کی طرف جاؤ، وہاں ایک بندہ بیت ہوگا جو بہت بڑا اللہ کا ولی ہوگا،
خواجہ بقبیلہ رحمت اللہ علیہ وہاں سے ہجرت کر کے دہلی آئے تو حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ ان سے آ کر بیعت ہو گئے. ایک بلی کی تکلیف کا خیال کرنے پر انعام دیکھو اللہ نے کیسا عطا فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ گزرے ہیں خواجہ بہاء الدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، قبرستان کے قریب سے گزرا تو میں نے ایک کتے کو دیکھا کہ زخمی ہے اور اس کی جو ہے نا وہ کوئی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں، وہ اپنے زخموں کے ساتھ اسی طرح بیٹھا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں گیا شہر میں اور مزدوری کر کے میں نے وہاں سے کچھ مرہم خریدی اور کچھ کھانے کی چیزیں خریدی اور لا کر میں نے اس کے زخموں پہ مرہم بھی لگائی اور اس کو کھانے کے لیے روٹی بھی دی. اب وہ چونکہ بھوکا تھا وہ اگلے دن پھر منتظر تھا، پھر میں نے اسی طرح مزدوری کی، شام کو فارغ ہوا تو پھر میں نے اس کو مرہم لگائی، روٹی دی. کہتے ہیں کہ 15 دن میں اس کی خدمت کرتا رہا، 15 دن میں وہ صحت مند ہو گیا اور پھر اپنی غذا خود کھانے کے قابل ہو گیا. فرماتے ہیں کہ یہ 15 دن کی میری خدمت اللہ نے قبول کی، الہام فرمایا ہم تمہیں خود ایک سلسلے کا امام بنائیں گے. چنانچہ اللہ نے نقشبندی سلسلے کا فیض ان کے ذریعے سے جاری فرمایا، نسبت عطا فرمایا. کتے اور بلی کا خیال کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے. اور اس کی تصدیق بخاری شریف کی روایت سے ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، زانیہ عورت تھی. اس نے کتے کو دیکھا کہ بہت پیاسا ہے، گرمی کے موسم میں زبان نکلی ہوئی ہے. اب اس کے پاس پانی تو نہیں تھا مگر کنواں قریب تھا. اس نے اپنا جوتا اپنے دوپٹے یا چادر کے ساتھ باندھا اور نیچے پانی میں لٹکایا اور جوتے میں پانی بھر کے نا اس کتے کو پلایا. جب کتے نے پانی پیا اور اس کے منہ سے خوشی کی آواز نکلی، اللہ نے زانیہ عورت کے زنا جیسے گناہوں کو معاف فرما دیا. اگر کتے کو تکلیف سے بچائیں اور اس پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کسی اللہ کے بندے کو تکلیف سے بچائیں گے تو اس پر کتنے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی روایت کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی، اس کا دودھ بلی پی جاتی تھی تو اس کو بڑا غصہ تھا. چنانچہ اس نے بالآخر اس بلی کو پکڑ لیا اور بند کر دیا، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا. حالانکہ وہ پرہیزگار تھی، نماز پڑھتی تھی، نیکوکار تھی، شب زندہ دار تھی. بلی اسی طرح بھوکی پیاسی مر گئی. اس عمل پر اللہ نے اس عورت کو نیکیوں کے باوجود جہنم عطا فرمائی.